ذرا تصور کیجئے ایک ایسا ملک جو دہائیوں سے عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہو، جہاں سڑکوں پر غصہ ہے، معیشت سانسیں گن رہی ہے اور سرحدوں کے باہر دشمن شطرنج کی بساط بچھا چکے ہوں۔ ایران جہاں آج صرف احتجاج نہیں، اقتدار، خود مختاری اور بقا کی جنگ جاری ہے۔ برطانوی میڈیا میں شائع ہونے والی ایک انٹیلیجنس رپورٹ نے خطے میں ہلچل مچا دی ہے، جبکہ پاکستان میں ایرانی سفیر کے بیان نے تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ برطانوی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران میں حکومت مخالف احتجاج کے پھیلاؤ اور امریکہ اسرائیل کی جانب سے ممکنہ فوجی کارروائی کے خدشات کے پیش نظر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے بدترین صورتحال کے لیے پلان بی تیار کر رکھا ہے۔ یہ پلان بی کیا ہے جو ہم ابھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، ذرائع ابلاغ کے مطابق اگر حالات قابو سے باہر ہو جائیں، سیکیورٹی فورسز دباؤ میں آ کر غیر جانبدار ہو جائیں یا وفاداری میں دراڑ پڑ جائے تو خامنئی اپنے قریبی حلقے، اہل خانہ اور بیٹے مجتبیٰ خامنئی سمیت ایران چھوڑنے کا آپشن استعمال کر سکتے ہیں، اور ممکنہ منزل کے طور پر ماسکو کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ ایرانی حکام خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ملک شدید معاشی بحران کی لپیٹ میں ہے، مہنگائی آسمان پر ہے اور ریال کی قدر زمیں بوس ہے۔ امریکی پابندیاں، بدعنوانی اور بد انتظامی نے عوامی غصے کو بارود بنا دیا ہے۔ یہ وہی غصہ ہے جو آج شہروں، قصبوں اور گلیوں میں دکھائی دیتا ہے، اور یہی دباؤ اب سیکیورٹی فورسز تک بھی پہنچ چکا ہے۔ تنخواہیں، سہولتیں اور مستقبل سب سوالیہ نشان ہیں۔ یہاں ایک اور اہم موڑ آتا ہے۔ تجزیہ کار یاد دلاتے ہیں کہ حالیہ 12 روز ایران اسرائیل تصادم میں جہاں اسرائیل نے اپنی برتری کا دعویٰ کیا، وہیں ایران نے عسکری اور دفاعی سطح پر خود کو کمزور ثابت نہیں ہونے دیا۔ کئی مبصرین کے مطابق یہی وہ لمحہ تھا جب اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجی، اور یہی وہ مرحلہ تھا جہاں میدان جنگ سے ہٹ کر اندرون محاذ کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی پر غور شروع ہوا۔ غیر جانبدار تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ماڈل نیا نہیں ہے، یہ وہی نسخہ ہے جو امریکہ ماضی میں ایران، وینزویلا، عراق، لیبیا اور دیگر ممالک سے آزما چکا ہے۔ پہلے معاشی دباؤ، پھر سفارتی تنہائی، پھر اندرونی احتجاج اور آخر میں ناپسندیدہ حکومت کی تبدیلی۔ اسی تناظر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایرانی مظاہرین کی کھلی حمایت اور فوجی مداخلت کے اشارے ایران میں شکوک کو مزید گہرا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی حکام کے سخت بیانات اور ممکنہ کارروائیوں کے اشارے خطے کو ایک بار پھر جنگ کے دھانے پر لا کھڑا کر رہے ہیں۔ ایرانی مبصرین کہتے ہیں کہ یہ محض اتفاق نہیں کہ اندرونی احتجاج اور بیرونی دباؤ ایک ہی وقت میں شدت اختیار کر رہے ہیں۔ ایران کے اندر پالیسی ساز حلقوں میں شام اور وینزویلا کی مثالیں دی جا رہی ہیں، جہاں معاشی بدحالی نے، ریاستی ڈھانچے اور بیرونی مداخلت نے حالات کو ناقابل واپسی بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خامنئی کا سخت بیانیہ اور مظاہرین کو شر پسند قرار دینا بعض ماہرین کے نزدیک مزید اشتعال کا سبب بن سکتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ایران کے پاس اس وقت نہ معیشت کو فوری سہارا دینے کا واضح منصوبہ ہے اور نہ ہی جوہری پروگرام پر کوئی ایسا سمجھوتا نظر آ رہا ہے جو امریکہ یا اسرائیل کو مطمئن کر سکے۔ یوں لگتا ہے کہ ایران نے اپنی بقا کی جنگ میں ابھی آخری کارڈ کھیلنا باقی رکھا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ اگلا قدم کون اٹھائے گا۔ کیا احتجاج فیصلہ کن موڑ لیں گے؟ کیا بیرونی طاقتیں اندرونی آگ کو ہوا دیں گی؟ یا ایران ایک بار پھر تاریخ کے دباؤ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا ہم جھکیں گے نہیں؟ جبکہ پاکستان میں بھی اس خبر نے ہلچل مچا دی ہے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایک بار پھر قابل نفرت دشمن کا پروپیگنڈا نیٹ ورک متحرک ہو چکا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے بارے میں جھوٹے اور مضحکہ خیز الزامات ہم دو ٹوک مسترد کرتے ہیں۔ سفیر کے مطابق ایران کا رہبر اعلیٰ دانشمند، دلیر اور ثابت قدم ہے اور ملکی عوام اور مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اسی دوران انہوں نے سپریم لیڈر کی رائفل تھامے تصویر بھی جاری کی جو طاقت اور چوکس حکمرانی کا عکس ہے۔ یہ ایران کی انتہائی خطرناک گھڑی، جہاں ہر فیصلہ، ہر لمحہ دنیا کے نقشے کو ایک نئی جنگ کی دہلیز پر لا کھڑا کر سکتا ہے۔